آج میں آپ کو لیے چلوں گا آلموسٹ 2500 سال پہلے. آلموسٹ ہم بات کریں گے آج سے 2500 سال پرانی. مدینے کو لفظ مدینہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، اس کا تو نام ہی کچھ اور تھا. ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، مگر اس وقت بھی کچھ دلوں میں مدینے کا پیار جاگا تھا. اس وقت بھی نبی پاک سے عشق کی ایک عجب داستان رقم کی گئی تھی. آج ایک ایسی عجب داستان میں نے سنانی ہے جو ایمان بھی تازہ کرے گی اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. دیکھو میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر محبت کرنے والے موجود ہیں، اور محبت کی بھی تو کس انداز سے کی، انداز بھی کیا نرالا تھا. اور سبحان اللہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدینے کو آباد کرنے کا قدرت کا ایک شاندار انداز اللہ کی کیوں سمجھے کہ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مدینہ کیسے بنا، مدینہ آباد کیسے ہوا، گویا محبوب کی آمد سے پہلے تیاری کیسے ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آلموسٹ 2500 سال پرانی. اور یہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا جس کا نام تھا اسعد تبان حمیری، اور یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے. اس لیے تاریخی طور پر یہ بادشاہ تبا اول، پہلا بادشاہ، یمن کا پہلا بادشاہ اس نام سے مشہور ہو گیا. ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹریول پر روانہ ہوا، اور 1,13,000 اب ذرا لشکر کی تعداد سمجھیے گا کیسا لشکر تھا کہ 1,13,000 پیدل چلنے والے، 1,30,000 گھڑ سوار ہارس رائڈر وہ اس کے ساتھ ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا جلوس تھا. اچھا وہ جس شہر میں جاتے بڑی ہیبت کے ساتھ، اتنے بڑے جلوس کو دیکھ کر، ایسا کروفر دیکھ کر تو ملک والے، شہر والے ان کا رسپیکٹ کرتے، استقبال کرتے. اور وہ کیا کرتا کہ ہر شہر سے 10 علماء کرام اپنے قافلے میں جمع کر لیتے، اپنے ساتھ جوائن کروا لیتے. اور اتنے شہروں میں ٹریول کیا کہ 4,000 علماء کرام اس کے ساتھ ہو گئے. اتنے سارے دنیا کے ملکوں کا یا شہروں کا اس نے ٹریول کر لیا. اب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا تو کسی نے ویلکم بھی نہیں کیا، آؤ بھگت بھی نہیں کی. اب وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا پاور تھا، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے شہر کے لوگ ہیں، کسی نے رسپیکٹ، کوئی ہماری مطلب استقبال ہی نہیں کیا، کوئی ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا، مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ مکے والے کیوں سب ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کر رہے. تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عبارت ہے، اس کا نام کعبہ ہے، مگر اس کعبے میں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. اور یہ سب تبا نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ اچھا کوئی ایسی عمارت ہے جس کو یہ اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو کہنے لگا، دلی میں اس کا خیال آیا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، نہ رہے کعبہ نہ اس کی رسپیکٹ رہے گی، اور اسی طرح میں مکے کے لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہوں. بہت بڑا لشکر تھا، اس کے پاس کنٹرول تھا. اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسی اس نے یہ بد نیتی کی، بری نیت کعبے کے بارے میں کی، اس کی سر میں شدید درد، اتنا درد ہوا کہ اور آنکھ، ناک اور منہ سے اتنا بدبودار پانی نکلنے لگا کہ کوئی اس کے قریب ہی نہ کھڑا ہو سکے. اب بادشاہ ہے، طبیب آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نوبڈی، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا. بڑے بڑے انہوں نے سب ایکسپیریمنٹ کر لیے. تو اب ایک جو طبیب تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے اپنے فارمولے، ساری دوائیں استعمال کر لی ہیں، مجھے تو کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں، سمتھنگ ایلس، یہ کچھ اور ہے. اچھا جناب، اب اس کی رات کی نیند اڑ گئی. تو اچانک ایک رات کو لیٹ نائٹ ایک عالم صاحب کے پاس آئے، کہا اگر بادشاہ 1 to 1 مجھ سے ملاقات کرے اور جو میں پوچھوں سچ بتا دے تب میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. تو دونوں کی ملاقات ارینج ہوئی. اس نے بادشاہ سے کہا، یہ بتاؤ، سچ بتانا، تمہارے دل میں کعبے کے خلاف کوئی بات تو نہیں آئی تھی؟ تم نے کعبے کے بارے میں تو کچھ رانگ نہیں سوچا تھا؟ تو وہ کہتا ہے بات تو ایسی ہے. سچ بتا دیا اس نے کہ میں نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، اتنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میری کسی نے رسپیکٹ ہی نہیں کی. اللہ اکبر. تو بادشاہ نے جب وہ یہ کہا، اس نے کہ عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے، یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک جو ہے وہ چھپی ہوئی دلوں کی بات بھی جانتا ہے.
اس لیے اپنے دل سے برے خیال نکال دو. اب وہ تبا مرتا کیا نہ کرتا, اس نے توبہ کی اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہیں تھے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو گیا, اس کی تمام طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تبا جو ہے وہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر عمل کرنا شروع کر دیا. گویا اس زمانے میں جو دین تھا اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا, حضرت ابراہیم کے دین پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے, تھوڑی دیر پہلے وہ کعبے کو گرانے کے پلان میں تھا, اور اب کعبے کی تعظیم کے لیے اس نے 7 غلاف تیار کیے اور کعبے شریف پر غلاف چڑھایا. اس سے پہلے کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا. He is the one and only and very first man کہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا. اچھا, اب مکے والوں کو کہا کہ کعبے کی حفاظت تم نے کرنی ہے, اور اب یہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا ایک اور بستی کی طرف. اور وہ کون سی بستی تھی؟ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اب یہ قافلہ پہنچتا ہے اس بستی میں, اس کھجوروں والی بستی میں, اس مبارک بستی میں. اب وہاں جب وہ بستی میں پہنچے تو ایک پانی کا چشمہ تھا, اس کے قریب اس قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال لیا. اور یہاں قیام کے دوران 4000 جو علماء تھے نا, انہوں نے ایک مشورہ کیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ان 4000 علماء نے مشورہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, چاہے تبا مار ڈالے, جلا ڈالے, ہم نے یہیں رہنا. تبا کو یہ بات جب پتا چلی تو پریشان ہو گیا کہ what is the reason, کیا وجہ ہے, میرے ساتھ آگے کیوں نہیں چلنا, پوری دنیا کا ٹریول کر لیا ہے, ابھی تو یہ بنجر زمین ہے, مطلب یہاں پر کوئی آبادی نہیں, تم یہاں زندگی پر کیوں رہنا چاہتے ہو. ہائے ہائے ہائے. اب جو علماء نے بات بیان کی نا, انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا, ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی. وہ حق کے امام ہوں گے, ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی, اونٹنی پر سواری فرمائیں گے, منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے, قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے. ان کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی, ہجرت سے اس بستی کو نوازیں گے. سنو, اسی بستی کو مدینہ منورہ کہا جائے گا. وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کا زمانہ پائے گا, ان پر ایمان لائے گا. ہم تو اسی امید پر اب یہاں رہیں گے, مرتے دم تک رہیں گے. یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری مل جائے گی, یا تو ان کا دیدار مل جائے گا, یا پھر یہی ان کے انتظار میں زندگی بسر ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھیے, مکہ جاتا ہے, ایمان مل گیا تبا کو, اور اب جب مدینے پہنچتا ہے تو تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ میرے آقا کی کیسی محفل سجی ہوگی کہ تبا بادشاہ کے سامنے 4000 علماء آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. ارے آقا دنیا میں ابھی نہیں آئے, نبی پاک کی دنیا میں آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک محفل سجی ہے جس پہ تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے, نبی پاک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. وہ بادشاہ بھی کمال کا ہے, کیا کہتا ہے سنو. وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ میں بھی ان علماء کے ساتھ یہی رہ جاتا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اب 400 علماء کے لیے اس نے وہ بنائے, کیا نام ہے, گھر بنانا شروع کیے. ان کے لیے گھر بنائے, ان کی شادیاں کروائیں, انہیں خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تو تبا نے خود بھی انتظار کیا کہ شاید جلوہ جانا نصیب ہو جائے, شاید نبی پاک کا ادھر سے گزر ہو. مگر 1 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو وقت ہے, اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خط لکھا. امیزنگ لیٹر آف دی ورلڈ. اس شخصیت کے نام خط لکھا جا رہا ہے کہ جو بظاہر ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں, اور خط کے الفاظ سنو, سبحان اللہ. یہ شعر کمال کا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کون لکھ رہا ہے؟ بادشاہ لکھ رہا ہے, یمن کا بادشاہ لکھ رہا ہے. کس کے نام لکھ رہا ہے؟ اس ذات کے نام لکھ رہا ہے جو ابھی دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے. سنو خط کیا ہے, وہ کیا لکھتا ہے. تبا اول حمیر بن بردہ کی طرف سے, 2 جہاں کے رب کے رسول, سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے. جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں, آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر گیا, مجھے مل گیا, تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا. اور اگر مجھے آپ کی صحبت پر شرف نہ ملے تو آپ مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اللہ اکبر. یہ کیسی محبت ہے اس بادشاہ کے دل میں جو آنے والے آقا
अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिख रहा है, हुजूर अगर मुलाकात ना हो तो अपने इस गुलाम को भूलिएगा नहीं। वो लिखते हैं मैं आपका फर्मा बरदार उम्मती हूँ और आपकी तशरीफ आवी से कबल ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ। मैं आप और आपके वालिद इब्राहिम के दीन पर हूँ। अल्लाह अकबर। ये खत तुब्बा ने लिखा, उस पर सुनहरी मोहर लगाई और उस मोहर पर ये इबारत मौजूद थी, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, यानी पहले और बाद हुक्म अल्लाह ही का है और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। फिर जिन आलिम साहब ने तुब्बा की इस्लाह की थी ना, मक्के में बताया था कि काबे के बारे में बुरा ख्याल मत लाना, उन्होंने उसी आलिम को वो खत दिया, कहा देखो अगर आपकी मेरे आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए तो ये खत आप उन्हें दे देना, और अगर आपको लगे कि आपकी दुनिया से जाने का वक्त है, नबी ये पाक नहीं आए, अपने बेटे को ये खत देना, अपनी औलाद को ये खत देना और उसको भी ये वसीयत करना कि वो अपनी औलाद को खत दे ताकि ये नस्ल दर नस्ल खत अमानत रहे। और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो अब वहां पर उन्हें दिया जाए। तुब्बा आगे चला गया, अपने शहर गलसान गया, वहां उसका इंतकाल हो गया। उस आशिक ने अपने हिस्से का काम कर दिया। 400 घर बनाए मदीने में, 400 उलमा को आबाद किया, नबी पाक के नाम पे खत लिखा। और सुनो, एक घर भी बनाया कि ये घर नबी पाक अलैहिस्सलाम का है, ये आका अलैहिस्सलाम का घर है, ये घर भी मेरी तरफ से उन्हें तोहफे में देना। अब ये बादशाह तो चला गया, ये खत आगे बढ़ता रहा, जमाना बदलता रहा, सदियां गुजरती रही। आफ्टर 1000 years, 1000 साल के बाद वो दिन आया जिसे आज भी दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। कौनैन के वाली जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी पाक जब आए तो नूर की किरणें हैं। मक्के की गलियों में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा, 53 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक में गुजारे। अब ये खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गई कि वो शख्सियत जिनके बारे में हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे आबा अजदाद हमें बताते गए हैं, उनका खत भी हमारे पास पड़ा है, वो मक्के में आ गए हैं। आखिरी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अब मदीने वालों ने मीटिंग की और उन्होंने कहा, अंसार साहबा ने उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि अब हमें, अच्छा इन्हीं अंसार साहबा में सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वो मक्के से हिजरत करके यहाँ आए थे। उन्होंने मशवरा दिया कि एक बाएतमाद शख्सियत के साथ ये खत वहां भेजते हैं जो तुब्बा हिमयरी ने दिया हुआ है और नबी पाक को पहुंचाया जाए। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ये जो अंसारी साहबा थे ना जिन्होंने नबी पाक का मक्के में वेलकम किया, फिर प्यारे आका मदीने चले गए, ये सारे के सारे उन 400 उलमा की औलाद से थे। मैंने तो शुरू में बात कही थी कि मदीना आबाद करने का क्या निजाम बनाया गया था कि मदीना आबाद हो, महबूब के खिदमतगार पहले से तैयार हो जाएं। अल्लाह अकबर, ये 400 उलमा की औलाद वहां मौजूद है और अब तय हुआ कि किसी को मक्के भेजा जाए। अब क्या हुआ कि वहां पर अबू लैला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये सहाबी हैं, इनको खत दिया गया कि आप जाइए। उस वक्त तो सहाबी नहीं थे लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहली बार इंटरेक्शन था, उनको कहा मक्के जाएं और जाकर खत दें। अब ये जब मक्के पाक पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, पहचानते तो नहीं थे कौन है नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो कबीला बनु सुलैम में पहुंचे, वहां प्यारे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है। इससे पहले कि ये कुछ बात करते, सरवर कायनात ने कहा, अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। अमेजिंग, मतलब कहते ये क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने मेरा नाम बता दिया। कहा जी नाम मेरा नाम अबू लैला है। तो नबी पाक ने गैब की खबर देते हुए फरमाया, व माका किताब तुब्बाइल अव्वल, तुम्हारे पास ही तुब्बा अव्वल का खत है। आए हाय, बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, आका और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम्हारे पास ही मेरा खत है, तुब्बा अव्वल हिमयरी ने दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं, मैंने वो खत नबी पाक के पास पेश कर दिया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ये खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया, ए अबू बकर खत पढ़ो, सहाबा की महफिल जमी है और अब उस आशिक रसूल का खत पढ़कर सुनाया जा रहा है जिसने दीवाना वार नबी पाक को पैगाम 1000 साल पहले दिया है। सुनो सुनो, जब नबी पाक ने खत सुना तो क्या जुमले इरशाद फरमाए, तुब्बा अव्वल की इस किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मरहबा बिल अखिस सालेह, यानी नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद। आका ने 3 बार तुब्बा हिमयरी के बारे में ये फरमाया। उसके बाद आपने अबू लैला अंसारी को मदीने लौट जाने का हुक्म दिया। अब जब मदीने पहुंचे, लोगों को बताया मैं मिलकर आया हूं, उससे मिलकर आया हूं जिसका इंतजार था 1000 साल से, जिनकी हम राहें तक रहे हैं, हमारे आबा अजदाद जिनकी याद
یار زندگی گزار گئے، میں تو خط دینے گیا اس سے پہلے کہ میں بتاتا، ارے وہ تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، میرا نام بھی انہوں نے بتایا، مجھے یہ بھی بتایا کہ خط تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے والوں نے ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا کہ کتنی خوبصورت خبر لائے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ دن آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مکے سے مدینے پہنچتے ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، انصاری لوگ ہیں جو نبی پاک کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ منورہ میں میرے آقا کا داخلہ ہوتا ہے تو کیا استقبال ہوتا ہے۔ آج بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان بچوں نے کس طرح میرے آقا کا خوبصورت انداز میں استقبال کیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ بالکل قباء کے سامنے آج بھی ایک مقام موجود ہے جہاں طلع البدر علینا کے نغمے گنگنا کر ان بچیوں نے اور مدینے والوں نے استقبال کیا تھا۔ آج بھی وہ مقام جی سمجھیے یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ کیا نغمہ گنگنایا۔ آج رہتی دنیا میں صدیاں گزر گئی مگر آج بھی محفلوں میں وہ نعت پڑھی جاتی ہے، اور وہ نغمہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ استقبال ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور مجھے مہمان میرے بنے، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ بہت عرصہ ہو گیا راہیں تکتے ہوئے، ہر صحابی رسول یہ چاہ رہا ہے، مگر نبی پاک کا حکم کیا تھا کہ میری جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ سنو آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میزبان رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہیں؟ یہ اسی عالم دین کی اولاد ہیں جن کو طبا نے خط دیا تھا اور ایک مکان بھی دیا تھا۔ یہ نسل در نسل چلتا ہوا آیا، اور نبی پاک کی اونٹنی جس مکان پر جا کر رکی دراصل یہ مکان بھی خود نبی پاک ہی کا تھا۔ طبا نے یہ مکان ہی نبی پاک کے لیے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، گویا حضرت ابو ایوب انصاری مہمان ہیں اور نبی پاک خود میزبان ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب داستان ہے، یہ عشق کا ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کی شان دیکھو، استقبال کا انداز دیکھو، اور پھر آقا سے محبت کب سے جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت بڑھتی رہے گی۔ اللہ کریم نبی پاک سے اور میرے آقا کے شہر مدینہ سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ مدینے